اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج سے 5000 سال پہلے چائنا کے ایک بادشاہ یعنی ایک شہنشاہ نے پانی کا ذائقہ بدلنے کے لیے، پینے والے پانی کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس نے چائے کی پتیاں اس میں ڈبوئیں۔ جو چائے کا پودا ہوتا ہے اس کی گرین سبز پتیاں اس میں ڈبوئیں، تو اس کو جب ذائقہ چینج ہوا اس کا، تو وہ ذائقہ اس کو بہت اچھا لگا اور وہ بڑا خوش ہوا، اور یہ شاہی سیرپ بن گیا کہ جی کہ بادشاہ اور اس کی فیملی کو یہ پتیاں ڈبو کے پانی پلانا ہے۔ تو وہ نیم گرم پانی کرتے تھے، چائنا میں نیم گرم پانی زیادہ پیا جاتا تھا، تو اس میں پتیاں ڈبونے سے وہ کہتے تھے کہ اب یہ کام کا ہو گیا ہے۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ پتیاں ڈبونے سے ان کے سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، ان کے جسم میں ایکٹیونیس آتی ہے، یعنی کہ جسم جو ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے، زیادہ فنکشنل ہو جاتا ہے یہ والا پانی پینے سے، ان پتیوں سے۔ تو یہ شاہی جو ہے وہ سیرپ بن گیا تھا کہ یہ صرف بادشاہ پی سکتا ہے۔ اس کے بعد جب چائنا نے فوج بنائی اور فوج میں جب کوئی سستی دیکھی گئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو جنگ کے دوران یہ گرین ٹی پلائی جائے، یہ پتوں والی، سبز پتوں والی، جو چھوٹے چھوٹے ہرے ہرے سبز پتے ہوتے ہیں، ان کی گرین ٹی ان کو پلائی جائے تاکہ یہ فوجی ایکٹیو ہو جائیں۔ تو اس وقت سے، یہ زمانہ قدیم سے یہ سبز چائے استعمال ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو قہوہ ہے، جس کو ہم سبز چائے کا قہوہ کہتے ہیں، یہ شاید کچھ امیر لوگوں کے چونچلے ہیں کہ جن کو چائے کے ذائقے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ چائے ہوتی کیا ہے، کیونکہ ہم تو اصلی چائے اس کو سمجھتے ہیں، وہ جو ٹرک ڈرائیور جو چائے پیتے ہیں نا، یہ جو کالی والی چائے ہوتی ہے، اس کو بہت کاڑ کے پانی گرم کر کے جب وہ کالی سیاہ ہو جاتی ہے تو اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے، پھر دودھ کو بھی اتنا گرم کر دیا جاتا ہے کہ دودھ بھی وہ سرخ ہو جاتا ہے، اور وہ جو سرخ چائے ہو جاتی ہے اسے سمجھا جاتا ہے چائے۔ وہ بھی چائے ہی ہے، لیکن اس کے اور اس کے فائدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ناظرین، صحت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گرین ٹی کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں پورے فائدے بیان کروں تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، لیکن میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ ڈاکٹرز حضرات ان لوگوں کو زیادہ گرین ٹی ریکمینڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کو جن کا وزن کم کرنا ہو۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ گرین ٹی پئیں۔ کیا وجہ ہے کہ گرین ٹی پینے سے وزن کم ہوتا ہے؟ ناظرین، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے گرین ٹی۔ فار ایگزامپل یہ میرے سامنے، شاید کہ میرا کیمرہ آپ کو یہ دکھا سکے۔ میں سبز پتیاں تو نہیں استعمال کر رہا، نہ ہی یہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو ہم لوگ یہ دیکھیے کہ یہ جو گرین ٹی، یہ ایک کمپنی ہے، اس کا جو یہ ملتا ہے، اس کا ٹی بیگ کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ گرین ٹی بن جاتی ہے۔ اور ذائقہ میں بھی آپ کو اس کا بتاتا ہوں۔ ذائقہ اس کا سمجھ لیں کہ جیسے آپ دوائی پی رہے ہیں۔ دوائی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ وہی اس کا ذائقہ ہے جو کہ کسی میڈیسن کا ہوتا ہے، لیکن اس کے فائدے کتنے۔ اب فار ایگزامپل کیونکہ اس کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، تو اس کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے یہ جو میں نے ابھی چائے پی ہے، وہ کیونکہ پیور گرین ٹی ہے، وہ اس کمپنی کی میں نے آپ کو جو ہے یہ گرین ٹی پی ہے، جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے، یہ پیور، یہ امپورٹڈ ہے، یہ شاید آپ کو یہاں مل جائے گی کسی بڑے سٹور پہ۔ میں نے یہ والی پی ہے، اس لیے اس کا ذائقہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ملتی ہے گرین ٹی، پاکستان میں جو ملتی ہے یہ لپٹن کی، اس میں دیکھیے انہوں نے ذائقے جو ہے فلیور شامل کیے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ بیریز کا جو ہے وہ فلیور شامل کیا ہوا ہے، اس سے یہ
ذائقہ اس کا تھوڑا پینے میں اچھا ہو جاتا ہے۔ باقی یہ کھلی بھی ملتی ہے، یہ دیکھیے ہمارے گھر میں ہم ہر قسم کی یہ ٹی جو ہے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیجئے، امریکن اور برٹش یہ ساری گرین ٹیز وغیرہ ہیں، اور ہمارے گھروں میں یہ بہت استعمال ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے فائدے جب آپ کو پتہ چلیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ یہ ایک اور پیک بھی ہے، اس میں لیمن ٹیسٹ کے ساتھ ہے، یہ دیکھیے جی، لیمن ٹیسٹ کے ساتھ بھی ہے۔ پیور ہی زیادہ جو ہے وہ اچھی کام کرتی ہے، اگر فلیور بھی آ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن فلیور کے بغیر ہے۔ اب اس کے فائدے، وزن کم کرنا اس کا سب سے پہلا فائدہ ہے، یہ آپ کا وزن کم کرتی ہے۔ اور کیا کیا فائدے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جی ناظرین، اس میں اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ کیمیات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی ٹاکسک جو میٹیریل ہوتا ہے، جو ایسے مادے جو آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ ان سے بچاتی ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کینسر نہیں ہو پاتا، بڑی بڑی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہو پاتی، ان سے یہ بچاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ میٹابولزم تیز کر دیتی ہے۔ واٹ از میٹابولزم؟ میٹابولزم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کی جو فنکشنالٹی ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل ایک مشین ہے، وہ قیمہ بناتی ہے، اس مشین کی اگر پرفارمنس تیز کر دی جائے تو وہ 1 منٹ میں 1 کلو قیمے کی بجائے وہ 5 کلو جو ہے بنا سکتی ہے، یعنی پروسیس تیز۔ میٹابولزم کیا ہوتا ہے کہ بریک ڈاؤن آف دا فوڈ مالیکیولز، جو کہ ہمارے جسم میں جا کے کنزپشن ان کی ہو جاتی ہے، ہمارے سیل کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمارے جسم کو انرجی جلدی پرووائڈ کر دیتے ہیں، یہ اس میٹابولزم پروسیس کو انکریز کرتی ہے، جو کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ گرین ٹی کا ایک اور فائدہ ہے کہ اس میں کیفین کم پائی جاتی ہے دوسری چائے کی نسبت، جو کہ کالی چائے ہوتی ہے۔ کیفین کم پائے کی نسبت آپ کا بلڈ پریشر نہیں زیادہ بڑھتا ہے۔ اور ناظرین، یہ دل کی بیماریوں کے خطرے کی بہت کمی کر دیتی ہے۔ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، سٹروک وغیرہ اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ، یہ چیزیں بھی کم کر دیتی ہے، یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور یہ کولیسٹرول کو جو ہے وہ LDL کولیسٹرول کو بہت حد تک ختم کر دیتی ہے۔ کئی لوگ اس کو صرف کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ہی استعمال کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ ذہنی تناؤ، جو ٹینشن یا ڈپریشن ہوتا ہے، اس کی بیماری میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور جو دماغ کی بیماریاں ہوتی ہیں، الزائمر کی بیماری وغیرہ، یہ ان سے بھی اس میں بہت آپ کو جو ہے وہ امیون سسٹم اس کا سٹرانگ ہونے کی وجہ سے اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ اور شوگر والوں کے لیے بھی بہت ہی خاص ہے، انسولین کی حساسیت میں یہ بہتری کر دیتی ہے۔ اور سبز چائے کا جو استعمال روز رکھنے والے جیسے کوئی شخص ہوتے ہیں، ان میں خون اور شکر اور ہیموگلوبن کی سطح کو نمایاں طور پر کم کر دیتا ہے۔ اس سبز چائے کا عرق اگر روزہ کے بعد جو ہوتا ہے وہ پلازما اور گلوکوز اور انسولین کی مقدار میں کیونکہ وہ کم کر دیتا ہے، تو وہ روزہ رکھنے والے ناظرین اس کو ضرور استعمال کریں۔ رمضان بھی تو آنے والا ہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیے گا بیکٹیریا کی روک تھام یہ کرتا ہے، بہت خاص اس کا ہے۔ اس کے علاوہ ECG میں جو آپ کی خرابی پائی جاتی ہے وہ بھی یہ بہتر کر دیتا ہے۔ جلد کے کینسر کی بھی روک تھام ہے۔ آپ کو کتنی سبز چائے پینی چاہیے دن میں؟ آپ دن میں جو ہے وہ 1 کپ ضرور پیجئے، تقریباً میکسیمم 3 کپ پیجئے، لیکن خالی پیٹ اس کو نہیں پینا۔ خالی پیٹ سے اگر آپ پئیں گے اس کو صبح اٹھ کے تو آپ کو متلی قے وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے خالی پیٹ آپ کو اس کو نہیں پینا ہے۔ دانتوں کے لیے بھی بڑی مفید ہے، دانتوں کے اندر پیدا ہونے والے بیکٹیریا کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد ہاضمہ اور سر درد میں بھی بہت اچھی ہے۔ اور جیسا آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کولیسٹرول کم کرنے کی جو ہے وہ خوبی ہے، تو یہ خون کو بھی بہتر کر دیتی ہے۔ اب ناظرین، اگر میں اس کی ساری چیزیں آپ کو یہ بتاؤں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ آپ جوڑوں کے درد اور دماغی صلاحیتوں کو اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے
ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے، ان کی یادداشت میں کچھ کمزوری آ چکی ہے، یا ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، وہ سست ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ ان کو گرین ٹی پلائیے اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیے کہ بچے ماشاءاللہ کیسے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور بہت خاص چیزیں پائی جاتی ہیں جو خواتین سن کر بہت خوش ہوں گی، کہ کیل، مہاسے، چھائیاں وغیرہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میامی یونیورسٹی امریکہ کی تحقیق سامنے آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیل، چھائیں، مہاسے کیونکہ خون کو جو صاف کرتی ہے، جو چیز خون کو صاف کرتی ہے، جیسے میں نے ایک ویڈیو بنا کے لگائی کہ سونف کا عرق پیجئے، تو سونف کا عرق بھی یہی کام کرتا ہے، تو یہ بھی اسی گرین ٹی کے بھی یہ فائدے ہیں۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن وغیرہ ہو جائے وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے، آنکھوں کی سوجن وہ بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہے، اور الرجی میں بھی ریلیف دیتی ہے۔ دمے کے افراد کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے، اور جو دمے کے افراد کے اوپر جب یہ ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں کافی حد تک جو ہے وہ اچھا پازیٹیو رسپانس ملا گرین ٹی کے، اور جو ذہنی تناؤ ہوتا ہے، ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر میں اس کے ڈیٹیل میں بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، تو پھر بھی اتنی لمبی ویڈیو ہوگی۔ اس کے بہت فائدے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اور دیکھیے یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس میں تھوڑا سا لیمو ڈال کے پی لیں تو ذائقہ اس کا نیچرل لیمو کا تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر لیمو کا جو شربت ہوتا ہے، اس کا عرق ہوتا ہے، وہ ڈال لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ لیمو کا رس ڈالنے سے اس کا ذائقہ بہت ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں شاید مہندی کے پتے پی رہا ہوں۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، نہ فائدہ ہوا تو میرے چینل پر آ کے بتائیے گا کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا، ہم نے سچ کہا ہے، اسی لیے میں خود بھی یہ پیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔